بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، تکرار پروگرام کے ساتھ میں عمران خان۔ پاکستان میں سرخرو ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک اور بڑی اہم شخصیت پاکستان میں سرخرو ہوئی ہے اور وہ ہیں کاظمی صاحب، جن کے اوپر حج کرپشن سکینڈل کا معاملہ بنا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر تھے اور وہ باعزت بری ہو گئے ہیں عدالت سے۔ حامد رضا کاظمی صاحب اور اس سے پہلے ایان علی جو ہیں، ان کا معاملہ بھی آپ کے سامنے تھا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر عاصم والا معاملہ بھی آپ کے سامنے تھا۔ پھر شرجیل انعام میمن جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے عدالتوں کے سامنے۔ آنے والے دنوں میں وہ بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پاناما کیس کے اندر شریف خاندان کب سرخرو ہوگا۔ اسد کیسر جو ہیں وہ مقدمہ چلنے سے پہلے ہی سرخرو ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ یہ موٹو گینگ کی ایک شرارت تھی اور اسد کیسر جو ہیں وہ کرپٹ آدمی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی ادارہ عدالت کوئی تحقیقات کرتا یا اس میں ان کو کلیئر کیا جاتا، پہلے ہی عمران خان صاحب نے ان کو کلین چٹ دے دی ہے۔ تو پاکستان میں سرخرو ہونے کا ایک تسلسل جو ہے وہ چل رہا ہے۔ کیا پاکستان میں کرپشن ہے ہی نہیں؟ یہ سب بکواس تھی، جھوٹ تھا، ایک دوسرے پہ بہتان تھی، الزامات تھے، اور کرپشن کا حقیقت میں وجود ہے ہی نہیں۔ یا تو یہ ہے، یا کوئی ڈیل ہو جاتی ہے اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ اگر کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں، کرپشن کے کیسز بناتے ہیں، تو پھر ان کو ثابت کیوں نہیں کر پاتے؟ ثابت نہ کر پانا اداروں کی، حکومت کی کتنی بڑی نااہلی ہے۔ ان چیزوں پہ بات کرنی ہے۔ سینیٹر ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ یہاں پہ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اسٹیٹ منسٹر ہیں اور اسلام آباد میں موجود ہیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ مراد سعید ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، اور شاہد لطیف صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ کے حکومتی ادارے ثابت کیوں نہیں کر پاتے؟ ایک ایک کر کے سارے دودھ کے دھلے نکل رہے ہیں، سارے سرخرو ہو رہے ہیں، تو الزامات آپ نے لگائے، کیسز بنائے، اور پھر ثابت بھی نہیں ہو رہے۔ سر، اداروں کی نااہلی میں آپ کی حکومت کا کتنا ہاتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے عمران، جہاں تک اداروں کی ناکامی کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ادارے یہ صرف ایک حکومت کی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے کئی ادوار میں یہ کہوں گا، دور بھی نہیں کہوں گا، ادوار میں کہوں گا، اس میں جس طرح ان اداروں کو بننا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی یہ نہیں بن سکے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ادارے جو ہیں یہ بہت مستعدی سے اور 100% نتائج دے رہے ہیں، تو یقیناً جو ہے وہ سننے والے بالکل یہ بات کہیں گے کہ یہ حقیقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ادارے ناکام، کرپشن ثابت کرنے کے حوالے سے دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کرپشن کی جاتی ہے، جو وائٹ کالر کرائم ہے، اس میں سیاستدان اس لیے زیادہ ان کے نام آتے ہیں کہ سیاستدان ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی کرپشن پہ پردہ نہیں ڈالتے، چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ سر، آج تو راؤ شکیل بھی باعزت بری ہوئے، خالی سیاستدان نہیں ہوئے۔ میں عرض یہی کر رہا ہوں نا کہ وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں سیاستدان کے، ان کے مخالف سیاستدان کی کوئی اتنی سی چیز بھی ملے، اور بڑی سکینڈل تو بہت دور کی بات ہے، وہ اسے ایکسپوز کرتے ہیں۔ باقی جھوٹ بولتے ہیں سیاستدان، جھوٹ بولتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، ایگزیجریشن کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک تو عمران، یہ جو آپ تمام اینکرز کا مسئلہ ہے کہ ہر بات کے بعد ٹوکتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بات تسلسل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ سر، آپ کی بات ہی ایسی ہوتی ہے، اس سے اور سوال نکل آتے ہیں۔ آپ کہہ رہی ہوں سر، پلیز۔ سوال نہیں نکل آتے، آپ سنتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا رہے ہیں۔ سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں صاحب۔ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا جھوٹ بولتے ہیں، غلط سنتے ہیں نا، پوری بات نہ سنا کریں نا، آپ آدھی بات سنتے ہیں اور بیچ میں ٹوک دیتے ہیں۔ بولیے صاحب۔ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ سیاستدان جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں یا سیاستدان جو ہیں وہ الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر آرگنائزیشن میں، ہر انسٹیٹیوشن کے اندر کرپشن ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے ہر ملک میں ہے، یہ تو نہیں صرف پاکستان میں ہے، یہاں پہ تو زیادہ ہے۔ اب سیاستدانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے کرپشن کا اگر پتہ لگتا ہے تو وہ اسے ایکسپوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی لوگ چھپاتے ہیں۔ ایک بیوروکریٹ کو دوسرے بیوروکریٹ کے کرپشن کا پتہ لگے گا، وہ چھپائے گا۔ اور کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ لے لیں، میں کیا نام لوں، وہ لوگ دوسرے کے کرپشنز پہ پردہ ڈالتے ہیں، سیاستدان ایکسپوز کرتے ہیں ایک دوسرے کی کرپشن کو، چھپاتے نہیں ہیں۔ میں یہ نقطہ رکھنا چاہ رہا تھا۔ اب جب سیاستدان ایکسپوز کرتے ہیں تو وہ اس میں کچھ باتیں سچی ہوتی ہیں، کچھ بعد میں جھوٹی نکلتی ہیں۔ اداروں کو جو کرپشن ثابت کرنی ہوتی ہے
وہ صرف ایک ادارے کا کام نہیں ہوتا, اس کے پیچھے پورا ایک چینل ہے, ایک میکانزم ہے, اس میں گواہیاں ہیں, شاہدیں ہیں, اس چیز کو پروو کرنا. وائٹ کالر جو کرائم ہوتا ہے, جسے وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں, یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا. جو لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں وہ بڑے آرگنائز طریقے سے آرگنائزڈ کرپشن کرتے ہیں. وہ اس طرح کی کرپشن نہیں کرتے کہ رات کو سیف کا لاک کھول کے منسٹری کے پیسے لے کے بھاگے, رولز ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے کرپشن کر لیتے ہیں. لہٰذا اس کو ثابت کرنا بہرحال مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک نقطہ میں اس ضرور آخر میں یہ بات آپ سے کہوں گا, کیونکہ کل کا میں بھی جو الزامات لگ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہوں, جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, جو بیانات دیے جا رہے ہیں. دیکھیں عمران, ایک باٹم لائن ہم تمام پولیٹیشنز کو ضرور یہ طے کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ٹھوس شواہد کی بنیاد کے اوپر کسی سیاستدان کے خلاف کوئی الزام لگتا ہے, اسے ایک فیئر ٹرائل میں سے ضرور گزرنا چاہیے. پھر یہ کہہ دینا جناب کہ مجھے تو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, سیاسی لیڈر بیچ میں آ جائیں کہ نہیں یہ تو ہے ہی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بھائی آپ کا اپنا بھائی سگا بیٹا کسی ایسے کام میں ملوث ہو سکتا ہے کہ باپ کو اور بیٹے کو پتہ نہ ہو, تو آپ کی پارٹی کے ایک لیڈر آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. یہ تمام پارٹیوں کے لیے ہے. سر میں نے آپ سے کچھ اور پوچھا تھا, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم الزامات لگاتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ پھاڑ کے ان سے پیسہ نکال لیں گے, اور اس بنیاد پہ الیکشن بھی لڑتے ہیں. میاں صاحبان کیا کہتے تھے حامد سعید کاظمی صاحب کے بارے میں یا پیپلز پارٹی کی حکومت کے بارے میں, یہ اگر میں آپ کو سنوا دوں تو زیادہ بہتر ہوگا. شاہد لطیف صاحب پھر اس پہ ذرا تجزیہ آپ کا لیتے ہیں, میں پہلے سنوائیں جی کہ کہتے کیا تھے میاں صاحبان اور ان کی حکومت کے لوگ جب یہ اپوزیشن میں تھے, تو پیپلز پارٹی کے بارے میں اور حج سکینڈل کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی. رینٹل پاور میں پاکستان کے اربوں روپے یہ لوگ کھا گئے ہیں, اربوں روپے کھا گئے. حاجیوں کا پیسہ نہیں چھوڑا, حاجیوں کا پیسہ کھا گئے تھے. جنہوں نے 76 ارب روپے بینکوں کے لوٹے ہوں, جنہوں نے NICL کے اربوں روپے لوٹے ہوں, جنہوں نے حاجیوں کی جیبیں کاٹ لی ہوں, کیا وہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کی تقدیر بدلے گے؟ دنیا کے کسی ملک میں حج میں کرپشن نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف مہم چلائے, یہ ایسا ہی ہے جیسے ہندوستان میں BJP اعلان کرے کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کے لیے مہم چلانے لگے. زرداری صاحب کو ایک بات تو آپ مانیں نا, انہوں نے کرپشن کے خلاف کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا. یہ قیوم سمر صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مجھے موقع دیں, تو یہ تو آپ کے بارے میں رائے تھی حکومت کی, اور آج وہ باعزت بری ہو گئے صاحب. قصور کس کا؟ پہلے تو دو باتیں ہو گئی. جہاں پہ جو چودھری نثار صاحب نے بات کی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ علیحدہ بات کی, اور جو شہباز شریف صاحب نے بات کی وہ علیحدہ بات تھی, اور جو میرے دوست ڈاکٹر صاحب ابھی اسلام آباد سے بول رہے تھے. دیکھیں یہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے اس موقف کی سچائی کی آج تائید ہے کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ, ان کے ورکروں پہ ہمیشہ یہی الزام لگاتے رہے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی, جھوٹے کیسز بناتے رہے, اور جس کی ایک مثال نہیں ہے سینکڑوں مثالیں ہیں. آصف زرداری صاحب کو حامد سعید کاظمی صاحب پہ جھوٹے مقدمات اور الزامات دیکھیں میں بتا رہا ہوں, آصف زرداری صاحب کو 11.5 سال جیل میں آپ لوگوں نے رکھا, 17 کیسز بنائے, 4 مرڈر کے کیس, باقی کرپشن کے کیسز, لیکن الحمدللہ عدالتیں بھی ان کی تھی, وکلا بھی ان کے تھے, ججز بھی ان کے اثر میں رہے, اور ایک کیس بھی ثابت نہیں کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. اور آپ کیوں یہ بھول جاتے ہیں عمران بھائی, مجھے اگر ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے تو آپ کے پروگرام میں, تو میں ان کو ویلکم کروں گا کہ ایک چیف جسٹس نہیں 2 چیف جسٹس کی وہ ٹیپ اسکینڈل جس پہ 2 چیف جسٹس, ایک جسٹس قیوم اور دوسرا جسٹس ابھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو انہوں نے جو کنورسیشن کی, ان میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ان کو سزا دو. اگر یہ آصف زرداری صاحب بچ گئے, اگر محترمہ بچ گئی, تو اگلی الیکشن یہ جیت جائیں گے. اور PMLN کہاں کھڑی ہوگی, راشد عزیز دوسرے کا نام تھا. جب ٹیپ اسکینڈل سامنے آیا, ججز دونوں ہی فارغ ہو گئے اپنے, کیونکہ یہ بات سچی تھی. جب آپ کے اوپر اتنا پریشر ہو ججز کے اوپر, اور آپ کو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پہ آپ کے کیسز سامنے آئے, تو یقیناً حالات
اور اللہ کی بھی تو عدالتیں ہیں نا. یہ آج اگر حامد سعید کاظمی اس کو پی ایم ایل این نے نہیں گرفتار کیا تھا, الزام لگے ہماری گورنمنٹ میں خود منسٹر تھا اور ہم نے خود اریسٹ کیا, یہ پہلی مثال ہے. ورنہ آج یہ رانا مشہود کو تو اریسٹ کریں جن کا ٹیپ اسکینڈل سب کے سامنے ہے, کرپشن سب کے سامنے. یہ تو اب رانا اس کو تو نہیں, جو لا منسٹر ہیں ان کے تو خلاف کوئی ایکشن نہیں اٹھا سکتے جن کا ایک تعلق ہے ان گروہوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو ٹیررزم میں فنڈنگ کرتے ہیں, ٹیررزم براہ راست ملوث ہیں, ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں اٹھاتے. آپ مجھے بتا دیں پنجاب کے گورنمنٹ میں کتنے بیوروکریٹس ہیں, کتنے پولیٹیشنز ہیں جس پہ پی ایم ایل این گورنمنٹ نے خود ایک ایکشن اٹھایا ہو اور ان کو جیلوں میں ڈالا ہو اور کیس ان کے اوپر بنائے ہو؟ نہیں, انہوں نے جب بھی کیس بنا ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کے خلاف بنے ہیں, ہر دور میں انہوں نے بنائے. لیکن خدا کا فضل ہے کہ آج پیپلز پارٹی عدالتوں سے دیکھیں, اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے کوئی معافی نامہ لکھ کر کے دیا بے گناہی کی, اچھا سر یہ ڈیبیٹ الگ ہے کہ کیا آپ چیف منسٹر کو بے گناہی کی بنیاد پہ بری ہو رہے ہیں یا چیف منسٹر کو ہم نے معافی یا نامہ لکھ کر ثبوت کے دیا, فراہم نہیں کیا جا سکتا. مجھے میں ایک بات پہلے کہوں, کیا اس کے پیچھے کوئی معافی نامہ سامنے آیا ہوا ہے کہ جی آپ نے معافی نامہ لکھ دیا, چیف منسٹر صاحب مجھے معاف کر دو, میں نے گناہ کیا, پرائم منسٹر صاحب میرے سے خطا ہو گئی. عدالتوں میں کیسز چلے ہیں 4 سال 4.5 سال ہو گئے, اس کے بعد اگر یہ بری ہو رہے ہیں تو سمجھو اس کی سچائی یہی ہے. ٹھیک ہے, میں ایک آپ جھٹلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, میں مجھے نیکسٹ مہمان کو شاہد لطیف صاحب, پھر تو میں کرپشن کو صرف ایک کیس کی صورت میں لینا چاہیے, اس کو ایشو تو کہنا ہی نہیں چاہیے سر. کسی کے خلاف جب ثابت ہی نہیں ہوتی تو کیا یہ ایشو ہے؟ اور ثابت نہ کر پانا یہ ڈیلیبریٹلی ہے کہ ثابت نہیں کرنا, یا کیپیسٹی نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جن اداروں کے ذمہ یہ کام ہے جس کو آپ احتساب کہتے ہیں, پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ ان اداروں کا کیا حال ہے. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے بات کی وائٹ کالر کرائم کی. میں مانتا ہوں کہ وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ آسان نہیں ہے, تو وائٹ کالر کرائم تو پوری دنیا میں ہے. کیا پوری دنیا میں اس لیول کی کرپشن ہے جو ہمارے ہاں ہے؟ کرپشن تو کہیں ٹالریٹ نہیں کی جاتی اور لوگوں کو پکڑا جاتا ہے, اور جب لوگوں کو کسی کو پکڑا ہے اول تو اس لیول کی کرپشن ہے نہیں, اور اگر کہیں کوئی پکڑا جائے تو اس کی سزا ہوتی ہے. آپ دیکھیے نا, یہ کینیڈین پرائم منسٹر جب وہ اپنی چھٹی پہ پچھلے دنوں گئے تو انہوں نے آغا خان کا جو ہے صاحب کا ہیلی کاپٹر استعمال کر لیا, جواب دینا پڑا. ان کے بارے میں آج پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں حالانکہ پرائیویٹ طور پر گئے تھے اور دوستی کی بنا پر انہوں نے ان کو اپنا ہیلی کاپٹر دیا استعمال کرنے کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں یہ کرپشن ہے, یہ ہے لیول. اور ہمارے ہاں کشتیوں میں سے پیسے نکل آئیں, گھروں میں سے اربوں نکل آئیں, کہا جائے کہ یہ تو جی گھر کا خرچہ تھا. چھوڑیں نا اس بات کو. لہٰذا یہ بات نہ کریں کہ جناب یہ پیپلز پارٹی ہے تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, پی ایم ایل این ہے تو کوئی اور سلسلہ ہے, لہٰذا یہ جو ہے جعلی کیس بنا دیے جاتے ہیں. بھئی یہ جعلی کیس کہاں سے ہو گئے؟ اور آپ کے جو سپریم کورٹ ہے پچھلے دنوں اس نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا نا کہ جو ادارے ہیں انہوں نے نام لیے, انہوں نے کہا جی نیب ہے, انہوں نے کہا جی ایف بی آر ہے, ایف آئی, 1 by 1 انہوں نے ایک ادارے کو بلایا اور ان کے ذمے یہ جو پاناما کیس ہے سونپنے کی کوشش کی, سب نے انکار کر دیا. ٹھیک, یعنی ان کی ہمت دیکھیے, ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے. اور پھر سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی سارے ادارے فوت ہو گئے. سر ثبوت ہوتے نہیں ہیں, خالی الزامات لگتے ہیں, یا ثبوت پیش نہیں کیے جاتے ہیں, ڈیل ہو جاتی ہے, معاملہ کیا ہے؟ عدالت تو فیصلہ کرے گی ثبوت پہ. او جی ایان علی تو پکڑی گئی تھی خود, اس کے تو ہاتھ سے پیسے پکڑے تھے نا آپ نے. اور ثبوت آپ کس کو کہتے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی کے کھوسا صاحب آگے وکیل بن کے اور کہنے, اور انہوں نے وہاں بہانے بازی شروع کر دی کہ جی وہ تو ابھی انہوں نے چیک ان ہی نہیں کیا تھا. ہم تو بنانا سٹیٹ بنتے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں آپ کا تماشا بن رہا ہے. آپ کے اپنے سپریم کورٹ نے کہا کہ احتساب کے ادارے فوت ہو گئے. میرا سوال یہ ہے عدالت عالیہ سے کہ کیا اتنا کہہ دینا کافی ہے؟ پھر ان کو پکڑیں آپ. یہ جو اتنے بڑے بڑے عہدیدار, کوئی چیئرمین, کوئی ڈی جی, یہ سارے وہاں بیٹھے ہیں تنخواہیں لینے اور جیبیں بھرنے کے لیے, اس لیے کہ ان کو حکومتوں کی پشت پناہی ہے. وہ ان میں نیت نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کو پکڑنے کی, اور جب رنگے ہاتھوں کو پکڑا جائے تو آپ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بہانے بنا دیں اور کہیں جناب یہ وائٹ کالر کرائم تھا, یہ ایان علی والا وائٹ کالر تھا, یہ تو سرے عام پکڑا آپ نے. جب اس حد تک آپ چلے جائیں تو آئی ایم سوری ٹو سے, پھر کہیں کہ ہم بنانا ریپبلک بن گئے, پھر کہیں کہ سارے ادارے فوت ہو گئے, ٹھیک ہے, پھر کہیں کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں اور آپ کو گلے پکڑ لیں کہ ہمارا پیسہ
آپ سارے لوٹ کر کھا گئے. یہ ایلیٹ ہے نا جس نے بانٹ لیا سومر صاحب کوئکلی میں مراد صاحب کو ٹائم دینا. شاہد صاحب کو صرف ایک جواب اور دینا چاہتا ہوں. دیکھیں بات الزام لگانا اور اس کو ثابت کرنا یہ اس میں بہت بڑا فرق ہے. لیکن اگر آپ نے ایک کا کیس ریفر کیا, اگر دوسرا کا ریفرنس بھی دیتے کہ اسی لاہور ایئرپورٹ پہ جہاں آج میں پروگرام کر رہا ہوں, ایک توفی بٹ نامی شخص پکڑا گیا جو فرنٹ مین تھا شہباز شریف صاحب کے بیٹے حمزہ شریف کا, جو لاکھوں ڈالر لے کے جا رہا تھا, سونا لے کے جا رہا تھا. آدھے گھنٹے کی میڈیا میں تو خبر چلی, اس کے بعد آج تک توفیق بٹ کے اوپر کوئی نہیں پتہ چلا. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاہد لطیف صاحب نیوٹرل تبصرہ کر رہے ہیں, تو اگر وہ نیوٹرل کر رہے ہیں, وہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ یہ بھی ریکگنائز کرے کہ وہ کہاں گیا. یہ تو اپنا کیس بھگت رہے ہیں, ان کے کیوں نہیں چلا, یہی تو سوال کرو نا. کیوں شاہد لطیف صاحب نے پروگرام نہیں کیا, کیوں آواز بلند نہیں کی کہ اس بندے کو جو آدھے گھنٹے تک وہ مجرم تھا, اس کے اوپر ملزم تھا, الزام تھا, اس کو نہیں پکڑا گیا, اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹی گئی, آج تک اس کا پتہ نہیں چلا. کیا یہاں انصاف خاموش ہو جاتا ہے, یا آپ کی آواز دب جاتی ہے, یا آپ بات نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں یہی ایلیگیشن آپ کے وزیر اعلیٰ نے لگایا ہے, دیکھیں انصاف سے بات کریں. شاہد لطیف صاحب یہ بات کر سکتے تھے کہ اس کیس کو بھی آگے آنا چاہیے تھا, پتہ لگنا چاہیے تھا قوم کا کہ وہ پیسہ کس کا. میرے علم میں نہیں تھی, میں مانتا ہوں میرے علم میں نہیں تھی. میں کسی کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا, اور نہ ہی پاناما کا ذکر تو نہیں کیا. میں نے تو وہ مثالیں بالکل سیدھی سامنے پڑا ہوا ہے, اس کا تو فیصلہ آنا چاہتا ہے. لیکن اگر دیکھیں ایک میں جو یہ وہ ہو رہا ہے کہ آپ ایک تاثر کیوں دے رہے ہیں کہ آپ ایک پارٹی کے اوپر سارے جو کہتے ہیں کہ جی ساری کرپشن, باقی لوگ سارے پاناما کیس ہے, یہ پاناما کیس پی 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 کا تو نہیں ہے نا, یہ جس پہ سپریم کورٹ نے بیان دیا ہے وہ پی 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 کا نہیں ہے, وہ پی ایم ایل این کا ہے. کیا انہوں نے سارے پروجیکٹس میں اتنی کرپشن ہم تو کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ انصاف, جہاں جو نیوٹرل تبصرہ ہوتا ہے اس میں کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ وہ دونوں سائیڈ پہ بات کرے کہ دونوں سائیڈ سے. میں نے پاناما کا نام دے دیا نا, یہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ انصاف کے تقاضے. میں مراد سعید کو ٹائم دوں بریک کے بعد, اور ان سے میں یہ پوچھوں گا کہ اسد کیسر صاحب کو عمران خان صاحب نے کلین چٹ کیسے دے دی کسی بھی انکوائری مکمل ہوئے بغیر. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مراد سعید صاحب, کرپشن پہ بات ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ آپ کی پارٹی واویلا کرتی ہے. مجھے صاحب یہ بتائیں کہ اسد کیسر کا معاملہ مختلف کیسے کر لیا آپ نے ضیاء اللہ افریدی پر, ان پہ بھی کرپشن کے الزامات پہ, ان پہ بھی کرپشن کے الزامات. ان کو آپ نے کہا کہ گھر چلے جاؤ, بے گناہ ہو جاؤ, واپس آ جاؤ. ان کو آپ یہ نہیں کہہ رہے, پہلے ہی کلین چٹ دے رہے ہیں عمران خان صاحب. تو یہ فرق کیوں ہے؟ کسی ادارے میں تو کلیئر ہونے دیں ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بیان کیوں دیا تھا اور کب دیا تھا. نیب کے ترجمان کل میڈیا پہ آتے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ جو اسد قیصر صاحب کے حوالے سے لیٹر سوشل میڈیا سے میڈیا پہ آ گیا وہ فیک تھا. شاید آپ کی نظروں سے گزرا نہیں, اگر آپ چاہتے کہ اس کے اوپر تفسیرہ کروں تو میں تفسیرہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن کل یہ نیب خود کہہ چکی کہ یہ جو لیٹر سرکولیٹ کر رہا تھا یہ فیک لیٹر تھا, اور ہم نے اسد قیصر کے حوالے سے کوئی انکوائری شروع نہیں کی اور نہ کوئی اس قسم کی تحقیقات کا حکم دیا ہے. تو اب میں اگر آپ چاہو تو میں آگے آپ کی جو بحث ہو رہی تھی اس پہ آگے تفسیرہ کروں. ٹھیک ہے, لیکن عمران خان صاحب نے کلین چٹ دے دی, الزام تو لگے ہیں نا سر, کہیں سے بھی لگے ہیں. نہیں عمران صاحب, نہیں عمران صاحب آپ سمجھ نہیں رہے, میں نے بات ختم کر دی. آپ اگر اس کے اوپر بات کرنا انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. اسد قیصر صاحب نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں ہر قسم کی تحقیقات کے لیے. عمران صاحب انہوں نے پیش کر دیا, لیکن جو ایشو چل رہا تھا میڈیا پہ وہ خود نیب نے کہہ دیا کہ یہ لیٹر ہی فیک ہے. اسد قیصر کے خلاف کوئی انکوائری ہو ہی نہیں رہی, نہ ان کو کوئی لیٹر بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ آگے بڑھیں. خود کہہ دیا تو ظاہری سی بات. جی اچھا دیکھیں عمران صاحب, ایک تو یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی کہ اسد قیصر کا اگر 3 دن, تو پھر میرا بھی ایک سوال بنتا ہے نیب سے کہ جناب ایک شخص کا 3 دن تک پگڑیاں اچالی جا رہی تھی اور یہاں پہ تفسیر اس کے حوالے سے ہو رہی تھی, تو 3 دن آپ خاموش کیوں رہے؟ اور نیب کے حوالے سے بات کیا کرنی. دیکھیں عمران, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی کہ وہاں پہ طاقتور کے لیے الگ اور کمزور کے لیے الگ قانون تھا. پھر آپ نے نیب کے حوالے سے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں آ کے خود سپریم کورٹ کی ریمارکس ہے کہ نیب تو ہماری نظروں کے سامنے فوت ہو گیا. تو کیا
किसी दुनिया के मुल्क में आपने ये स्टेटमेंट देखा है कि नेब के चेयरमैन टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह दे कि पाकिस्तान में यौमिया 12 अरब की करप्शन होती है? और इमरान, जब हम यहां पे बैठ के ये जो दो शख्सियात के ऊपर बात कर रहे हैं कि एक को अदालत ने रिहा कर दिया, तो आप ये याद रखिए कि आज पाकिस्तान में दो और भी बयानात आए हैं। एक नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो कि 20 अरब से शुरू हुआ था, वो 120 अरब तक पहुंच गया और 100 अरब की करप्शन की उसमें बात आ रही है। तो क्या ये मजाक है? आगे जाके प्रोसिक्यूशन जिम्मेदारी किसकी होती है? वो तो हुकूमत की होती है ना। ये तो हर चीज डाल देते हैं अदालत के ऊपर, तो प्रोसिक्यूशन तो आपकी जिम्मेदारी है। आप उसको क्यों बेहतर नहीं करते? जो शख्स रंगे हाथों पकड़ा जाता है उसको आप तहकीकात क्यों आगे नहीं बढ़ाते? और जो आज नंदीपुर के हवाले से 100 अरब का सिर्फ नंदीपुर के अंदर करप्शन हुई है, तो क्या इसके बाद भी हम कहेंगे कि नहीं वहां पे तो करप्शन नहीं हुई थी? आज तो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में ये बात सामने आ गई, आज तो सारे चीज उसका क्लियर हो गया। और दूसरा बयान जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो चौधरी निसार का, जो खिलाड़ियों के हवाले से है कि करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनके नाम ECL में डाल दे। तो जनाबी वाला, जिस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला शख्स वजीर खजाना हो, जिसकी लिए मनी लॉन्ड्रिंग होती हो वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, जिसकी थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होती हो वो स्टेट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट हो, तो इमरान आप मुझे बताइए कि किस तरह आप तहकीकात कर सकते हैं, किस तरह आप इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं? अगर आपने इंसाफ का कानून सबके लिए बराबर करना है तो ECL पे नवाज शरीफ और उनकी फैमिली का इन इल्जामात पे, जिन इल्जामात की आप बात कर रहे हैं ना, उन इल्जामात पे ये लोग कोर्ट पे बरी हो चुके हैं। देखें, पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत चल रहा था तो शरीफ खानदान के केसेस खत्म हो रहे थे। अब ये इंसाफ है, अब जब शरीफ खानदान की हुकूमत है तो पीपल्स पार्टी के केसेस खत्म हो रहे हैं, तो ये भी इंसाफ है। अब मामला ये है कि इसको दो तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, या तो पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है या पाकिस्तान में डील हो रही है, और डील के चर्चे हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। इमरान, जब आपकी सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये रिमार्क्स दे दिए कि हमारी नजरों के सामने नेब का इदारा फोत हो गया और उसका जनाजा निकल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक किस्म की मुकमुका जरूर होती है, डील जरूर होती है, लेकिन कभी आपने एहतिसाब का अमल दुरुस्त किया ही नहीं। अब होता क्या है? मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर का हवाला क्यों दिया इमरान? जब मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स जो है वो खुद करप्शन के इल्जामात उसके ऊपर हो, वो खुद इदारों को तबाह कर देते हैं। आपने अपनी नजरों के सामने पिछले 3 महीनों में देखा, FIA आपका मुकम्मल तौर पे नाकाम, FBR आपका मुकम्मल तौर पे नाकाम। जब आपके इदारे मुल्क की बजाय, रियासत की बजाय चंद खानदानों की नौकरी शुरू कर दे, तो उसके बाद आप किस तरह तवक्को कर सकते हैं? इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस मुल्क के अंदर जहां पे गरीब अगर एक चोरी कर ले तो उसके ऊपर आप पूरी की पूरी ताज़ीराती पाकिस्तान लागू कर देते हो, जो पूरे मुल्क का खजाना लूटे। और इनसे एक सवाल कीजिए इमरान साहब, तो ठीक है, लेकिन वासी साहब देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हम जिन इदारों की बात कर रहे हैं वो इदारे हैं जो तहकीकाती इदारे हैं, जो मवाद इकट्ठा करते हैं और अदालत के सामने पेश करते हैं। उस मवाद के ऊपर अदालत ने फैसला देना होता है। अब अगर अदालत के सामने वो सबूत ही नहीं होंगे जिनकी बुनियाद पे फैसला दिया जाए, तो फिर अदालत कैसे सजा देगी? ये मुद्दा अपनी जगह पे खड़ा है। शेख सलाउद्दीन साहब ने MKM के हैं, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने भी कहा कि हुकूमत में और पीपल्स पार्टी में डील की खबरें हैं और पीपल्स पार्टी के एक एक करके सारे लोग जो हैं वो बाइज्जत बरी होते जा रहे हैं। तारक फजल चौधरी साहब, जरदारी साहब से तो माफ़ी मांगी थी शहबाज शरीफ साहब ने, हामिद सईद काज़मी साहब से आप लोग कब माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि वो भी बाइज्जत बरी हो गए हैं आपके बताए हुए मुकदमात में से। बिल्कुल जी, हामिद सईद काज़मी साहब के हवाले से जो मुकदमे से बरी हुए हैं मैं उस पर बात करूँगा। लेकिन थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगा कि बड़ी बर्क रफ्तार हमारे ऑनरेबल कुलीग हैं मुराद सईद साहब, एक बड़ी मैं बड़ा ज़ेर लब मुस्कुराता हूँ जब ये बर्क रफ्तारी से ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं कि अगर आपको किसी वक्त ये खबर आए कि दुनिया में इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो ये फौरन कहेंगे कि इसकी वजह भी नवाज शरीफ की जो इत्तेफाक फाउंड्री है उसके धुएं की चिमनी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं। पे आए ना, यही बात ये है। नहीं, मैं थोड़ा सा ज़ेर लब इसलिए मुस्कुरा रहा था कि अंदाज़े गुफ्तगू यानी ताने कोसने जो ये देते हैं, तो मैं एंजॉय इसलिए करता हूँ कि जो इनकी बात में, मैं सिर्फ मुराद सईद की नहीं बात कर रहा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कह रहा हूँ कि इनका अंदाज इतना जला कटा होता है
کہ جو ان کی بات میں کچھ ذرتی برابر بھی دلیل ہوتی ہے وہ فارغ ہو جاتی ہے اور ہمارا کام بہت آسان آپ کوئی دلیل دے دینا سر اس کے اوپر مجھے کہ یہ بات کہتا ہوں آپ اس پہ کوئی دلیل دے دیں. میں آ رہا ہوں عمران یار, اتنا آپ نے سب کو ٹائم دیا ہے جی, اتنا آپ نے سب کو ٹائم دیا ہے, میں کوئی زیادہ آپ کا ٹائم نہیں دوں گا, لیکن میں ایک جملہ صرف ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں بھی میں نے بہت تفصیل سے میں بالکل اپنے موضوع پہ ہوں. بڑی دفعہ یہ میں نے دعا دی, میں نے کہا اللہ کرے آپ کا طرز تخاطب, آپ کا طرز سیاست یہ 2018 کے الیکشن تک تحریک انصاف کا اسی طرح برقرار رہے. اللہ تعالیٰ ہماری مشکل مزید آسان کر دیں گے, ہماری محنت آسان ہو جائے گی. جو آپ نے کہا اپنا حامد سعید کاظمی صاحب کی بات, تو گزارش یہ ہے کہ ان پہ الزام ہم نے نہیں لگائے تھے, ان کے خلاف FIR ہم نے نہیں کرائی تھی. اگر ان پہ الزام لگا اور یہ کہا گیا کہ کرپشن ہوئی ہے, اس کے بعد انہیں جیل میں ہی انہیں رہنا پڑا. میرے وہ کولیگ رہے ہیں, ہم 2008 سے 2013 تک اچھے اسمبلی کے ممبر رہے ہیں. تو جب ایک بندہ جیل میں کرپشن چارجز پہ ہے, تو اس کے بعد اگر ہماری لیڈرشپ یہ بات کہتی ہے کہ حج کے پیسے کھائے گئے, تو کیا ہم نے کون سا بہت بڑا جرم کر دیا؟ اگر تو یہ ہوتا کہ ان پہ کوئی مقدمہ نہ ہوتا اور ہم جو ہے ان پہ صرف ہماری طرف سے چارجز لگ رہے ہوتے, تو آپ ہمیں مورد الزام ٹھہراتے. یعنی آج آپ بالکل 100% متفق ہیں کہ حامد سعید کاظمی صاحب ایک باعزت انسان ہیں, انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی, کسی حاجی کی جیب نہیں کٹی تھی, جو آپ نے بولا وہ غلط تھا اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ زیادتی تھی. ہمارے پاس وہی معلومات تھیں جو ہمیں دی گئیں, اور اسٹیٹ آپ چلا رہے ہیں سر. یہ آج کہا, عدالت نے جو آج یہ کہا کہ ان کے اوپر لگائے گئے الزامات غلط تھے, تو میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں عدالت کی جو کہی ہوئی بات ہے یا عدالت جو ورڈکٹ ہے میں اسے نراف کر سکوں. میرے پاس سر وہ تو ہم بھی نہیں کر رہے, ہم تو آپ کا ثابت کرنے کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ادارے جو الزامات لگاتے ہیں وہ ثابت نہیں کر پاتے ہیں. یہ نااہلی جو ہے آپ کے کھاتے میں بھی پڑتی ہے کیونکہ حکومت آپ کے پاس ہے, میری اور پھر آپ معافی بھی نہیں مانگتے. یہ میری عرض سنیں, جو ایک خاص ماحول میں ایک خاص وقت میں جو حالات و واقعات ہوتے ہیں ان پہ اسی کے حوالے سے تبصرہ کیا جاتا ہے. اس وقت حامد سعید کاظمی صاحب حاجیوں کے پیسے غبن کرنے کے الزام میں جیل میں تھے. اس وقت اگر ہم نے یہ کہا کہ کرپشن ہوئی ہے اور حاجیوں کے پیسے کھائے گئے ہیں, تو ہم نے کون سی غلط بات کی ہے؟ آج اگر عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ پاک صاف ہیں, تو ہمارے پاس کون سی ایسی دلیل ہے کہ ہم کہیں عدالت غلط کہہ رہی ہے؟ تو بڑی اچھی بات ہے سر. یہ تو اس پہ پھر میرا ایک چھوٹا سا سوال بنے گا, جو آپ نے سوال کیا, تو پھر ان کو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور یہ کہ اس وقت جو ہم نے ریمارکس دیے تھے وہ نامناسب تھے اور اس طرح ہمیں نہیں دینے چاہیے تھے. یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس وقت وہ کہتے ہیں نا تقاریر, اور جو ہے اس وقت فرد جذبات میں آ کر کے بندہ بہت ساری باتیں کر ہی دیتا ہے. لیکن اگر آج وہ کورٹ کے اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں تو دے شوڈ ریئلائز اینڈ ایڈمٹ کہ ٹھیک ہے جی, وہ جو بات اس وقت کی گئی تھی وہ کورٹ سے پہلے جو پولیٹیکل ڈیمیج ہوا ان کو وہ ریکور ہو جائے. آپ کے خیال وہ کم از کم جو ہے ایک تلافی تو آپ نہیں کر سکتے 4.5 سال کی جیل کی, لیکن اخلاقی طور پہ آپ کی بھی فتح ہوگی کہ آپ نے ایک وسیع جو ہے اس کا ظرف کا مظاہرہ کیا. نمبر 1. خیر, ہم یہ کوئی یہاں بیٹھ کر کے اس طرح کی میں ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں آپ سے, بات نکلی تو باتوں میں بات آگے گئی, لیکن سوال ایک بار آ رہا تھا آپ کی طرف سے کہ PMLN اور پیپلز پارٹی کا کوئی کہیں ڈیل تو نہیں ہے. وہ تو بڑے خوش ہیں آپ کی بات. دیکھیں میں بات سنا ہوں کہ اگر ڈیل ہوتی آج ہمارے ورکر آپ کے شہر لاہور میں قتل نہ ہوتے. میں یہ جواب مجھ سے سب کہہ رہے ہیں, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں بریک کے بعد, یہ کنورسیشن جن سے شروع کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر قیوم سمور صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ ڈیل کی حقیقت کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس کا پرسیشن اور یہ جو اس طرح کی بات کی جا رہی ہے اس کا حقیقت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے PMLN سے کیا ڈیل کرنی ہے؟ جب ہمارے ورکر یہاں پہ بے درگ ان کو مارا جا رہا ہے, ہمارے لوگوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے, گھروں میں گھس کر کے PMLN کے لوگ جو ہے لیڈر MNAs جا کر کے مار رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے؟ یہ بات سوچنے سے بھی بالاتر ہے. ہمارے ساتھ ظلم ہو, ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوں, ہمارے ورکر نہ آج بلکہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے گجرانوالا میں 3 ورکر ہمارے شہید ہوئے تھے. کیا ہم ان سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی ایسا موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیا جس میں ہمارے ورکروں کو, ہماری لیڈرشپ کو انہوں نے تنقید نہ کی ہو, انہوں نے جو ہے ہمارے اوپر تشدد اور ٹارچر نہ کیا ہو, اور حتیٰ کہ آخری حد تک جو ہے کلنگ کی حد تک بھی یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. تو ان سے کوئی ڈیل والی بات نہیں. ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میرا سوال ہے, آپ کا نقطہ یہ ہے, مراد علی شاہ صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں
وفاقی ادارے جو ہیں وہ کسی اور طرح ایکٹ کرتے ہیں اور پنجاب میں کسی اور طرح کرتے ہیں, اور یہ بھی کہا کہ ہم ان اداروں کو سندھ سے نکال دیں گے. سر یہ کوئی بات بنتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کی یہ بات بنتی ہے یا نہیں بنتی, پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کیا اس وقت کے چیف منسٹر کی یہ بات بنتی تھی جب الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو یہاں بیٹھ کر کے لاہور میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ سیولین پریزیڈنٹ کے خلاف جس طرح کی وہ بات کرتا تھا, کیا ایز اے چیف منسٹر ان کو یہ حق پہنچتا تھا؟ اس وقت بھی ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا. دیکھیں معافی تو بات کی بات ہے, لیکن آپ نے پہلے جو کچھ کیا وہ تو وہ اس کو شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے معافی مانگی, وہ معافی مانگ لی, ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. لیکن آج جو چیف منسٹر سندھ کا بیان ہے وہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اگر نیشنل ایکشن پلان ہے تو اس کو بھی آپ محدود کر رہے ہو, اگر نیب ایکشن اٹھا رہی ہے تو پاکستان کے پرائم منسٹر کا بیان ہے چیف جسٹس کی اس میں ورڈکٹ کی روشنی میں, یعنی سندھ اور پنجاب میں الگ الگ ایکٹ کر رہے ہیں ادارے, اس لیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں. اور ایکسٹریم سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ ان اداروں کو سندھ سے نکال دیں گے؟ نہیں, ہم نہیں نکال رہے ہیں, ہم فیڈریشن کے حامی ہیں, ہم نے ہمیشہ فیڈریشن کے لیے جان دی ہے, بھٹو صاحب نے فیڈریشن کے لیے جان دی, محترمہ نے فیڈریشن کے لیے جان دی, لیاقت علی خان کو فیڈریشن کی وجہ سے ان کو جان دینی پڑی. پاکستان میں سب سے زیادہ سندھ کے لوگوں کی قربانی ہوئی ہے, ہم نے صوبے سندھ کی قربانیوں کے باوجود بھی پاکستان کے جھنڈے کو ہم نے بچایا ہے. سوات آپریشن جس وقت آپ کے جھنڈے کو اتارا گیا تھا تو محترمہ نے کہا تھا کہ میں اس جھنڈے کو واپس لگا دیں. میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. شاہد لطیف صاحب ہمارے اوپر اس طرح کی سوچنا بھی نہیں چاہیے. یہ تو ڈیل کا تاثر بھی رد کرتے ہیں, ساتھ سارے کے سارے بے گناہ بھی ہوئے جاتے ہیں, تو یہ تو پھر کرپشن تو سر پھر ہے ہی نہیں میرے خیال میں. یہ تو بلا وجہ ہی سب نے شور مچایا ہوا ہے. اور سیاسی, اب مجھے صرف ایک چیز اور, ایک نقطہ چھوڑا کہ سیاسی انتقام لے رہا ہے ادارہ یا احتساب کر رہا ہے, یہ لائن کیسے ڈرا ہو سر؟ دیکھیں ابھی جو ہم نے کچھ مثالیں دیں, ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ مسئلے تو ہیں. اب اگر میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر اس کو کوئی ثابت نہیں کر پا رہا تو وہ تو ہماری نالائکی ہے نا, اور وہ نالائکی کیوں ہے؟ کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمکا ہے. فار ایگزامپل آج اگر حکومت پی ایم ایل این کی ہے, آج جو کیسز سامنے لائے جا رہے ہیں اس کی پروسیکیوشن کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آپ کا سپریم کورٹ بھی کہہ چکا ہے. آپ نے جب ملٹری کورٹس بنائے تھے تو دو چیزیں تھی نا جو سامنے آئی تھی. انہوں نے کہا کہ خطرناک ترین مجرم ان کو ہم سزائیں اس لیے نہیں دے پا رہے کہ ان کی پروسیکیوشن صحیح نہیں ہوتی, ہمارے پاس صحیح طرح سے وہ گواہان اور صحیح طرح سے وہ شواہد نہیں پیش کیے جاتے. تو یہ کس کی کمزوری ہے؟ یہ حکومت وقت کی کمزوری نہیں ہے. اور عدلیہ نے جو ان کے ہاں پرابلمز ہیں وہ بھی بتا دیے کہ جی وہ جو قوانین ہیں, خاص کر قوانین شہادت, ان میں سکم ہے, سیکیورٹی نہیں ملتی, جج صاحبان کو سیکیورٹی نہیں ملتی, جو پروسیکیوشن والے ان کو سیکیورٹی نہیں ملتی, جو گواہان ہیں ان کو سیکیورٹی نہیں ملتی. ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ اور اگر آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے تو میں کیا مانوں؟ آپ ان ساری چیزوں کو کور کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور پھر ہم کہیں جناب کہ یہ پروسیکیوشن ہے. یہ پروسیکیوشن نہیں ہے, یہ آپ ان کیسز کو, ان چیزوں کو دبانے کی بات کر رہے ہیں. کچھ دیر پہلے جب میں نے بات کی تو انہوں نے, سمرو صاحب نے کہا کہ آپ نے جی صرف ہمارے کیسز گن دیے. یہ میرے ساتھ مراد صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے پی ایم ایل این کے بھی کیسز گن دیے. تو معاملہ تو برابر ہے. نندی پور از اے فیکٹ, سولر پارک از اے فیکٹ. یہ جو روٹیشنل قرضہ ہے 500 بلین پہلے 400 اب وہاں پہنچ گیا, وہ فیکٹ ہے. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں یہ فیکٹس ہیں. اب ان کو ثابت نہ کرنا یہ ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے. آپس میں یہ میثاق جمہوریت میں سمجھتا ہوں یہ مکمکا ہے. سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسی بات کو سر آگے بڑھانا, میں بریک کا وقت ہو گیا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ میثاق جمہوریت میں یہ بھی تھا کہ ایک احتساب بل لایا جائے گا. وہ 9 سال سے پڑا, اس کے اوپر ایک لفظ کی قانون سازی نہیں ہوئی. تو یہ دو پولیٹیکل پارٹیز کیسے احتساب کریں گی ایک دوسرے کا, اور ڈیل کا تاثر کیا ایسے ہی رد ہو جائے گا؟ مراد سعید آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی مراد سعید صاحب, نہ کوئی ڈیل ہے اور نہ احتساب بل کے اوپر گزشتہ 9 سالوں میں کوئی جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے. شاہد لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سارا مکمکا ہی تھا اور یہ سارے بچ جائیں گے. دیکھیں عمران, پہلی بات یہ کہ آپ نے احتساب بل کی بات کی تو ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے میرا اور ڈاکٹر عارف علوی کا بل ہے کہ جس میں پلی بارگیننگ کے خاتمے, چیئرمین نیب کی تعیناتی کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ہم نے امینڈمنٹس ڈالی. آج تک 2 سال میں وہ ٹیبل ہی نہیں ہو سکا. تو یہ تو ان کی سنجیدگی کا عالم ہے. میں اپنی بل کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. پھر
फिर उसके आगे मैं जरा जाता हूं। अगर ये कहते हैं कि मुकमुका नहीं है या कुछ नहीं हुआ, तो जनाब ये प्रोसिक्यूशन तो इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने नहीं कहा था कि स्विस अकाउंट जो है वहां पे पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, हम पेट फाड़ के इन पैसों को वापस लेके आएंगे और पता नहीं कि लाहौर में और पेशावर में कहां पे घसीटेंगे। तो डॉक्टर साहब से जरा ये पूछिए कि वो जो आपके बयानात थे वो सिर्फ नारे थे या उसमें हकीकत थी? कौमी अभी वाली बात बताएं। देखिए, अभी शेख सलाउद्दीन एमकेएम से कह रहे हैं नहीं, मैं अभी क्या बताता हूं, हुकूमत की और पीपल्स पार्टी की डील हो चुकी है और अब सारे केस आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन से पहले खत्म हो जाएंगे। इमरान मैं आपको अभी का बता रहा हूं, लेकिन सिर्फ हवाले इसलिए दे रहा हूं कि डॉक्टर साहब को बड़ी हंसी आ रही थी, वो कह रही थी ना कि मैं मुस्कुरा रहा हूं। तो अभी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान से 10 अरब डॉलर जो है हर साल मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अभी आपने मैंने नंदीपुर का हवाला दे दिया, पाकिस्तान का 45,000 अरब जो है वो पाकिस्तान से बाहर पड़ा हुआ है। ये पैसा किस किस्म का है? लूट का सूट का ही है, क्योंकि आपने मनी लॉन्ड्रिंग करके डॉक्टर साहब को जवाब भी दे रहे हैं सर। फिर इनके अपने ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है, डॉक्टर तारक फजल जोशी साहब अब आपको जवाब दे जनाब, आप मुझे बताइए कि इनके लिए तो हंसी का मकाम है, लेकिन पाकिस्तान में पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि पूरे पाकिस्तानियों का पूरी दुनिया में कितना पैसा बाहर पड़ा हुआ है ये कोई मखसूस कंप्यूटर बेनिगाला में लगा हुआ है। हमें हमेशा डायमंड से पता चलता रहा है कि जरदारी साहब के कितने पड़े हुए हैं और किस किस के कितने कितने। बाकी जहां तक ताल्लुक है केसेस का जो हमारे खिलाफ हैं, वो अभी उनमें से जो चीजें पनामा के हवाले से ये रोज आप सुनते रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहते हैं जी मनी लॉन्ड्रिंग साबित होगी, फलां साबित हो गया। जब सबूत देने की बारी आती है तो कोई एक भी सबूत इन्होंने नहीं दिया। तीसरी बात ये है, ये ICIJ को आपने सूट किया, BBC को आपने सूट किया। अच्छा, मुकमका जो हुआ है, अब जो BBC ICIJ को जहां अदालत देनी थी वहां नहीं दिया, वो तो लोग इंतजार करते रह गए। सबूत सबूत इल्जामात तो लगते हैं, आपने भी बड़े लगाए, लेकिन आपके हुकूमत में ही सबूतों की